جس نبی کو ہم صبر کی مثال کہتے ہیں، صبر ایوب کہتے ہیں، ان کے زندگی کا پہلا حصہ نعمتوں اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی پیدائش، ان کے خاندان، شادی اور ان کے اولاد کے بارے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت آزمایا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے صبر کو قرآن میں بیان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پیدائش اکثر شام کے یعنی سیریا کے علاقے میں ہوا تھا۔ کچھ روایت کے مطابق حورن یا سورن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زمین تھی جو انبیاء اور نیک لوگوں کی سرزمین رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق بڑے اور مبارک خاندان سے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو توحید کی تعلیم بچپن سے تھا۔ اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو توحید کی تعلیم بچپن سے تھا۔ شرک سے دور رکھا گیا تھا اور اللہ پر یقین کرنا ان کے فطرت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بڑا مالدار بنایا تھا اور وہ ایک کاروبار کرتے تھے اور ان کا کاروبار دور دور تک رہتا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری زمین، بھیڑ بکریاں دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا گھر کا ماحول شکر، عبادت، نیک اخلاق سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صحت مند اور طاقتور تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بچپن سے سچ بولتے تھے اور رحم دل والے، صبر اور نرمی پسند کرتے تھے، ضرورت مندوں کو خیال رکھنے والے تھے۔ ہمیشہ ان کا ایک ہی سوچ تھا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شادی ایک نیک عورت حضرت رحمہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت نیک اور صبر والی بیوی عطا فرمائی۔ ان کی بیوی وفادار، دیندار اور گھر کو جنت بنانے والے تھے اور مشکل اور آسانی کے وقت میں ساتھ دینے والے تھے۔ یہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ عبادت بھی تھی۔ اولاد اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سارے نیک اولاد عطا کی تھی، جن میں سے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اللہ کا خوف سکھاتے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ادب اور اخلاق والی، عزت کرنے والی اور شکر ادا کرنے والے بنائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا گھر سکون سے بھرا ہوا تھا، روشن، ذکر اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں صرف اللہ کا شکر ہوتا تھا اور تکبر بالکل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن ایوب علیہ السلام کا دل ان چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ آج کے لیے سبق۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیک خاندان اللہ کی نعمت ہے۔ شادی عبادت بن سکتی ہے۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سکون صرف اللہ کے قریب رہنے سے ہی ملتا ہے۔ یہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ، نعمتوں، سکون اور شکر سے بھرا ہوا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت امتحان میں ڈالا اور کیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کی تاریخ لکھ دی۔